بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں ہوں ایم ادیب۔ آج میرے کالم کا عنوان ہے بے یقینی کے دلدل میں کھڑی حکومت۔ مڑ کر دیکھنے کی عادت نہ ہو تو حالات بدلنے کی فرصت نہیں ملتی، راستہ اپنا متعین کیا ہوا نہ ہو تو منزل نہیں ملتی، یقین کی دولت نہ ہو تو اعتماد کا دامن ہاتھ نہیں آتا، رخ متعین نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک دلچسپ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں حکومتیں اکثر اقتدار تو حاصل کر لیتی ہیں مگر اقتدار کا اعتماد حاصل نہیں کر پاتی۔ تخت ملتا ہے مگر اختیار کا یقین نہیں ملتا، بلکہ تخت رٹنے کی سرگوشیاں کانوں میں انڈیل دی جاتی ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں پر قبضہ تو مل جاتا ہے مگر دلوں اور ذہنوں پر حکمرانی نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی حکومتیں اپنی مدت کے دوران عوام سے زیادہ اپنے مستقبل، اپنے اتحادیوں، اپنے مخالفین اور اپنے طاقتور سرپرستوں کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں۔ آج اگر ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جو بظاہر پانی پر تیر رہی ہے مگر اس کے ملاح کو یقین نہیں کہ اگلا کنارہ کہاں ہے۔ ملک کے کسی بھی حصے میں ضمنی انتخابات ہو، پارلیمان میں قانون سازی کا مرحلہ ہو، اتحادی جماعتوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، بجٹ کی منظوری درپیش ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، ہر محاذ پر حکومت کسی نہ کسی درجے کی بے یقینی، اضطراب اور مخمصے کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ دراصل راستہ ہمیشہ اسے صاف دکھائی دیتا ہے جو صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جس مسافر کی نیت منزل تک پہنچنے کی ہو وہ کٹھن راستوں سے بھی گزر جاتا ہے، لیکن جس کا پورا دھیان راستے سے زیادہ شارٹ کٹ تلاش کرنے پر ہو وہ ہر موڑ پر الجھتا ہے۔ پاکستانی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں اصولی سیاست کی بجائے اقتدار کی سیاست نے جڑیں پکڑ لی ہیں۔ اس لیے اقتدار مل جانے کے باوجود سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو پاتا۔ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ اس کی پیدائش ہی سوالات کے حصار میں ہوئی۔ 2024 کے انتخابات کے بعد حکومت تو قائم ہو گئی مگر انتخابی نتائج کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات ختم نہ ہو سکے۔ اپوزیشن خصوصاً تحریک انصاف نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور حکومت کے جمہوری جواز پر مسلسل سوال اٹھاتی آ رہی ہے۔ چنانچہ حکومت کے پاس اقتدار تو آ گیا مگر سیاسی اعتماد نہ آ سکا جو عوامی مینڈیٹ سے جنم لیتا ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جماعت جب بھی اقتدار میں آئی اپنے ساتھ مسائل کا ایک انبار لے کر آئی۔ 1990 کی دہائی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی کشمکش، عدلیہ کے ساتھ تنازعات اور سیاسی محاذ آرائی نے اس کے ادوار حکومت کو گھیرے رکھا۔ 2013 میں اقتدار ملا تو دھرنوں اور سیاسی بحرانوں نے حکومت کو مسلسل دفاعی پوزیشن پر رکھا۔ پھر پاناما کیس آیا اور اقتدار کا پورا محل زمیں بوس ہو گیا۔ موجودہ حکومت بھی اسی تاریخی تسلسل کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس مرتبہ مشکلات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ معیشت کمزور ہے، مہنگائی نے متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، سرمایہ کاری کا ماحول غیر یقینی ہے اور ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کسی بھی حکومت کو غیر معمولی سیاسی بصیرت، عوامی اعتماد اور مضبوط فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے مگر یہاں صورتحال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔
معاشروں میں ضمنی انتخابات حکومتوں کے لیے معمول کا سیاسی عمل ہوتے ہیں۔ جمہوری معاشروں میں ضمنی انتخابات حکومتوں کے لیے معمول کا سیاسی عمل ہوتے ہیں، مگر پاکستان میں ہر ضمنی انتخاب حکومت اور اپوزیشن کے لیے طاقت کے امتحان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حکومتی حلقوں میں یہ خوف موجود رہتا ہے کہ اگر نتائج توقعات کے برعکس آئے تو اسے عوامی اعتماد کا ریفرنڈم قرار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معمول کا انتخابی عمل بھی حکومتی اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ قانون سازی کے میدان میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ حکومت کو پارلیمان میں عددی برتری حاصل ہونے کے باوجود اکثر یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی اتحادی ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی رکن منحرف نہ ہو جائے، کہیں کوئی سیاسی تنازع قانون سازی کے عمل کو متاثر نہ کر دے۔ یہ کیفیت دراصل اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ حکومت اپنے سیاسی بنیادوں پر مکمل اعتماد محسوس نہیں کر رہی۔ اتحادی سیاست بھی ایک مستقل درد سر بنی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں بظاہر حکومت کا حصہ ہیں، مگر اکثر مواقع پر ان کے بیانات اور طرز عمل سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور اس سے فاصلہ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اتحادیوں کی یہی دو رخی کیفیت حکمران جماعت کے لیے مسلسل تشویش کا باعث بنتی ہے۔ پاکستانی سیاست میں وفاداریاں موسموں کی طرح ہوتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی کوئی حکومت ایسی گزری ہو جس کے مستقبل کا اندازہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو دیکھے بغیر لگایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے سیاسی تجزیوں کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ اس سوال کے گرد گھومتا رہتا ہے کہ پاکستان اور مقتدر حلقوں کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ جب سیاست کا محور عوام کی بجائے کسی نوعیت کے جب سیاست کا محور عوام کی بجائے طاقت کے دوسرے مراکز بن جائیں تو پھر حکومتیں عوامی کارکردگی سے زیادہ تعلقات کے توازن پر انحصار کرنے لگتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت ماضی کے تجربات سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ پاکستانی سیاست میں اقتدار سے فاصلہ کرنا کافی نہیں، اسے برقرار رکھنا بھی ایک الگ فن ہے۔ شاید اسی لیے حکومتی رویوں میں اکثر احتیاط، تذبذب اور غیر ضروری دفاعی انداز دکھائی دیتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ احتیاط بھی بعض اوقات کمزوری کا تاثر پیدا کرتی ہے۔ بجٹ کی تیاری اور منظوری کا مرحلہ بھی حکومت کے لیے آسان نہیں۔ ایک طرف عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط ہیں، دوسری طرف عوامی توقعات کا بوجھ۔ حکومت ٹیکس بڑھاتی ہے تو عوام ناراض ہوتے ہیں، اگر سبسڈیز دیتی ہے تو مالیاتی خسارے بڑھ جاتے ہیں، اگر کفایت جاری کرتی ہے تو معاشی سرگرمی سست پڑ جاتی ہے، اگر اخراجات بڑھاتی ہے تو یہ بین الاقوامی ادارے اعتراض کرتے ہیں۔ گویا ہر راستہ کسی نہ کسی مشکل کی طرف جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ بے یقینی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب شاید سیاسی اخلاقیات عوامی اعتماد کے بحران میں پوشیدہ ہے۔ جو حکومتیں عوام کی واضح مینڈیٹ سے وجود میں آتی ہیں وہ نسبتاً زیادہ اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اصل طاقت عوام ہے، لیکن جب حکومتیں مختلف سیاسی سہاروں اور سمجھوتوں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں تو پھر انہیں ہر وقت اپنے ارد گرد کے ستونوں کی مضبوطی کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو اقتدار کے حصول کی بجائے ریاست کے استحکام کو ترجیح دے، ایسی سیاست جو مخالفین کو دشمن نہ سمجھے، اختلاف کو غداری قرار نہ دے اور عوامی رائے کو محض ایک رسمی کارروائی نہ سمجھے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتے ہی ریاست کو اپنی جاگیر اور اپوزیشن کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر وہ واقعی سیاسی استحکام چاہتی ہے تو اسے محض انتظامی کارکردگی پر اکتفا نہیں
کرنا ہوگا، بلکہ سیاسی مفاہمت، جمہوری رواداری اور عوامی اعتماد کے بحال کے لیے بھی عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی پالیسی وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے، مگر پائیدار استحکام پیدا نہیں کر سکتی۔ حکومتوں کی اصل طاقت پارلیمان کی نشستیں ہوتی نہیں، بلکہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ جب عوام یہ محسوس کرنے لگیں کہ ان کی رائے کی قدر کی جا رہی ہے، ان کے مسائل سنجیدگی سے حل کیے جا رہے ہیں اور ریاستی ادارے سب کے لیے یکساں ہیں، تب سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اقتدار کے ایوان کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ان کے اندر بیٹھے لوگوں کے دلوں میں بے یقینی کا دھڑکا موجود رہتا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کی حکومت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ماضی کے روایتی سیاسی سانچوں میں رہنا چاہتی ہے یا ایک نئے سیاسی راستے کی بنیاد رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بے یقینی کے دلدل سے نکلنے کے لیے مزید سہاروں کی نہیں بلکہ مضبوط عوامی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حکومت نے سیاسی استحکام کی بجائے محض اقتدار کے استحکام کو ترجیح دی، جو ہمیشہ سے اس کا مدعا رہا ہے، تو شاید وقتی طور پر معاملات سنبھل جائیں، لیکن بے یقینی کے بادل چھٹ نہیں سکیں گے۔ اور اگر اس نے عوامی اعتماد، شفاف سیاست اور حقیقی جمہوری عمل کو اپنا سرمایہ بنایا، تو یہی مشکلات اس کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ تاریخ کا سبق واضح ہے، اقتدار کے محل سمجھوتوں سے تعمیر نہیں ہو سکتے، مگر اعتماد کی بنیاد کے بغیر زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ بے یقینی کے دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ عوام کی طرف جاتا ہے، اور جو حکومتیں یہ راستہ بھول جاتی ہیں، وہ بالآخر اپنے ہی خدشات اور وسوسوں کے دلدل میں دھسی چلی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔